بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹاپ وکٹری عمران سیریز ناول بائی مزل کریم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ عمران صاحب نے روانی میں یہ بات کر دی ہے، ورنہ انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ صرف مجینہ کی اس اطلاع پر کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ اس نے پاکستان سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر دیا ہے، اور میزائلوں کی بارش کے بعد وہ لوگ اس بات کو کسی صورت بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے واقعی یہ کام سر انجام دیا ہے یا نہیں۔ نعمانی نے جواب دیا، تمہاری بات درست ہے نعمانی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بری طرح سے الجھ جائیں گے۔ عمران نے کہا، عمران صاحب کیا آپ میری بات مانیں گے؟ خاموش بیٹھے ہوئے صدیقی نے کہا، ارے تم تو فوج اسٹارز کے چیف ہو اور تم جانتے ہو کہ میں کسی اور کی مانوں نہ مانوں، چیف کی بات ماننا تو اب مجبوری بن چکی ہے۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب میرا خیال ہے کہ ہم اس رہائشی کوٹھی میں جانے کے بجائے پہلے مادام مجینہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیں، اس کے بعد باقی کام آسان ہو جائے گا۔ صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ ویری گڈ، یہ واقعی بہترین آئیڈیا ہے۔ واقعی تمہارے ساتھیوں نے تمہیں فوج اسٹارز کا چیف بنا کر غلط نہیں کیا تھا، تمہیں چیف کی سی خصوصیات اور چیف جیسا دماغ بھی موجود ہے۔ ریئلی ویل ڈن صدیقی، عمران نے بے ساختہ لہجے میں کہا تو صدیقی کے چہرے پر مسرت کی بجائے شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ عمران اس کی تعریف کے انداز میں اس کی بات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اوہ آئی ایم سوری عمران صاحب، لگتا ہے آپ کو میرا آئیڈیا پسند نہیں آیا، میں نے تو محض ایک خیال ہی پیش کیا تھا۔ صدیقی نے کہا، ارے نہیں، اس میں شرمندہ ہونے والی کون سی بات ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں اور میں واقعی دل سے تمہاری تعریف کر رہا ہوں، اور تم اس قدر شرمندہ ہو رہے ہو۔ اگر تنویر ساتھ ہوتا تو وہ اپنی بات پر اس قدر شرمندہ کبھی نہ ہوتا۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، وہ کیوں شرمندہ ہو؟ اس لیے تو وہ تم سے زیادہ بات ہی نہیں کرتا، جولیا نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر اس قدر زوردار قہقہا بلند ہوا کہ جولیا پہلے تو ہونکوں کی طرح سب کا منہ دیکھتی رہی، اور پھر جب اس پر اپنی بات واضح ہوئی تو وہ واقعی شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ عمران صاحب، صدیقی نے جو بات کی ہے، اگر ایسا ممکن ہو سکے تو یہ واقعی بہترین آئیڈیا ہے۔ ہاں، اسی لیے تو میں اس کی تعریف کر رہا تھا، یہ اینگل تو میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس رہائشی کوٹھی کی گٹر لائن سے اندر پہنچا جائے اور وہاں سے اسلحہ اس راستے سے نکال کر فیکٹری کو اڑا دیا جائے، لیکن یہ بظاہر ناممکن تھا کیونکہ یہ لوگ انتہائی جدید ترین مشینری اور آلات استعمال کر رہے ہیں، تو لازماً اس کوٹھی کی نگرانی کے لیے بھی انہوں نے جدید انتظامات کیے ہوں گے۔ لیکن اگر ان کے ہیڈ کوارٹر کو پہلے اڑا دیا جائے تو یہ لوگ بکھر جائیں گے، ان کی مرکزیت ختم ہو جائے گی، اور اس دوران ہم اطمینان سے فیکٹری کو تباہ کر کے واپس جا سکتے ہیں۔ عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں ان کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات کیسے ہوں گی؟ میں اب تک باہر رہ کر یہی کام کرتا رہا ہوں، میں نے دانستہ اس ہوٹل کے فون سے جیسن کو کال نہیں کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ہوٹل میں بھی ہماری نگرانی ہو رہی ہو۔ میں نے اسے منگراٹ میں ہارڈ ماسٹرز کا ہیڈ کوارٹر ٹریس کرنے کا کہا تھا، لیکن جیسن نے اس کام سے معذرت کر لی ہے، اور منگراٹ میں جیسن کے علاوہ ہمارا اور کوئی واقف نہیں ہے۔ ایک کام ہو سکتا ہے عمران صاحب۔ کیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا، اور باقی ساتھی بھی سوالیہ نظروں سے صدیقی کی طرف دیکھنے لگے۔ ہم میں سے 2 یا 3 افراد اس کوٹھی پر پہنچیں، لیکن ہم کوٹھی کے اندر جانے کی بجائے اس کوٹھی کی نگرانی کو چیک کریں، اور پھر نگرانی کرنے والے کسی بھی آدمی کو کور کر کے اس سے ساری معلومات آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ 2 یا 3 کیوں جائیں؟ سارے کیوں نہ جائیں؟ میں نے 2 یا 3 اس لیے کہا ہے کہ اس طرح مادام مرجینہ اور اس کے ساتھیوں کو شک نہیں پڑے گا، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس میں گڑبڑ یہ ہے کہ وہ 2 یا 3 پھر یہاں واپس آئیں اور پھر سب اکٹھے جائیں، اس وقت تک وہاں کوئی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور اکیلے میرے یہاں رہنے کا جواز بھی نہیں ہے۔ عمران نے کہا، جیسے میں نے کہا ہے ویسے ہی کرو، خواہ مخواہ کے چکروں میں وقت ضائع نہ کرو، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر کوفت اور بیزاری کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران صاحب، صرف فون کرنے میں باہر اتنا وقت نہیں لگا سکتے، اس لیے لامحالہ یہ سب پلاننگ بنا کر آئے ہوں گے۔ اچانک نعمانی نے کہا تو سب چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ تم باقی رہ گئے تھے، تم بھی اپنی رائے دے دو تو پھر میں کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کروں۔ میرے نزدیک تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم سب وہاں جائیں
اور پھر جیسے مس جولیا نے کہا ہے ویسے کریں، یعنی ڈائریکٹ ایکشن۔ خاور نے کہا تو جولیا کا چہرہ یکلخت چمک اٹھا۔ مطلب ہے اب جولیا کو ایک اور حمایتی میسر آ گیا ہے، 1 2 بلکہ 11۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب آپ بتائیں آپ کیا کر کے آئے ہیں؟ میں تو سیدھا سادہ اور بیچارہ سا آدمی ہوں، چکر بازی تو مجھے آتی نہیں، اس لیے میں نے تو اس کا بس بڑا سادہ سا حل تلاش کیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ خاموش ہو گیا تو سب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ سب کے چہروں پر تجسس تھا، لیکن جب عمران خاصی دیر تک خاموش رہا تو جولیا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب بولو بھی صحیح، کیا گونگے ہو گئے ہو؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ روب حسن چیز ہی ایسی ہے، بڑے بڑے قصہ گو گونگے ہو جاتے ہیں، تو پھر بھلا میں کس قطار شمار میں ہوتا ہوں؟ عمران نے جواب دیا، بس یہی بکواس کرنی آتی ہے اسے، اور کچھ نہیں آتا۔ عمران صاحب پلیز وہ آسان سا حل بتا دیں۔ یہی تو سب سے آسان سا حل ہے کہ آدمی گونگا بن جائے۔ تمہیں معلوم ہے کہ عقل مند وہی کہلاتا ہے جو زیادہ تر خاموش رہتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ الو زیادہ تر خاموش ہی رہتا ہے، اور خاور کو بھی اسی لیے عقل مند کہا جاتا ہے کہ وہ بھی زیادہ تر خاموش رہتا ہے۔ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والوں میں سے تھا۔ عمران صاحب میں بتا دوں کہ آپ نے کون سا حل تلاش کیا ہے؟ اچانک نعمانی نے کہا تو سارے ساتھی تو ایک طرف۔ خود عمران بھی چونک کر قدرے حیرت بھرے انداز میں نعمانی کو دیکھنے لگا۔ تمہارا کام اب یہی رہ گیا ہے کہ تم نجومی بن کر رہ جاؤ، تم بس اب بیٹھے یہی اندازے لگاتے رہتے ہو کہ عمران نے کیا سوچا ہے اور کیا نہیں سوچا۔ نعمانی اگر تم بتا دو کہ میں نے کون سا حل سوچا ہے تو میں تمہیں بھی عقل مند تسلیم کر لوں گا۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ بے شک مجھے عقل مند تسلیم نہ کریں، بہرحال میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم پہلے سے طے کردہ راستے کی بجائے کسی اور راستے منگراٹ پہنچیں، اور اس کوٹھی کی بجائے کوئی اور رہائش گاہ حاصل کریں، اور پھر وہاں سے ہارڈسٹ کالونی پہنچ کر کارروائی کریں۔ اس طرح کارروائی کر کے واپس یہاں نہیں آنا پڑے گا، بلکہ چونکہ پوری ٹیم وہیں موجود ہوگی اس لیے فوری طور پر ہم سب مل کر کارروائی مکمل کر لیں گے۔ نعمانی نے کہا، اور اس کی بات سن کر سب اس طرح عمران کی طرف دیکھنے لگے جیسے طالب علم پیپرز کا رزلٹ سننے کے لیے ٹیچر کی طرف دیکھتے ہیں، اور ان کے چہرے پر بیک وقت امید و بہم کی کیفیت نمودار ہوتی ہے۔ حیرت ہے نعمانی، تم تو واقعی اب نجومی بن گئے ہو، یا پھر تم میں کیپٹن شکیل کی روح سرایت کر گئی ہے؟ اندازے لگانے اور خاص طور پر میرے ارادوں کے بارے میں اندازے لگانے میں وہی ایک آدمی ہے جو مجھے اپنے لیے خطرہ محسوس ہوتا تھا، اسے ساتھ نہیں لایا تو اس کی کمی تم نے پوری کرنی شروع کر دی ہے۔ واقعی میرے ذہن میں یہی سادہ سا حل تھا، بس تھوڑی سی تبدیلی البتہ میں نے کر دی تھی کہ ایک ریئل اسٹیٹ ڈیلر کے ذریعے میں نے اسی ہارڈسٹ کالونی میں ہی ایک اور کوٹھی حاصل کر لی ہے جس میں وہ کوٹھی تھی جہاں ہم نے جانا تھا، لیکن تم نے آخر کس بنا پر یہ درست اندازہ لگایا ہے؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھی، جیسے اسے خود سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آخر نعمانی نے کس طرح اس قدر درست اندازہ لگا لیا ہے۔ میں نے اس بنا پر یہ اندازہ لگایا ہے کہ آپ نے اسے آسان حل بھی کہا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی بات ہوئی تھی کہ پہلی تجویز میں واپس آنے کا مسئلہ تھا، اس لیے اس کا حل یہی سمجھ میں آتا تھا کہ دوسری کوٹھی میں پہنچ کر وہاں سے کارروائی کی جائے، اور یہ واقعی آسان حل ہو سکتا تھا۔ نعمانی نے جواب دیا، حیرت ہے، تم واقعی اب حیرت انگیز انداز میں سوچنے لگ گئے ہو، اور عمران کی طرح میں بھی یہی کہنے پر مجبور ہوں کہ تم نے یہ بات کر کے واقعی کیپٹن شکیل کی کمی دور کر دی ہے۔ جولیا نے نعمانی کی طرف دیکھتے ہوئے تحسین آمیز انداز میں کہا، اور پھر باری باری تقریباً سب نے ہی اس کے اس انداز میں سوچنے کی داد دی۔ تو پھر بتائیں عمران صاحب، آپ نے وہاں پہنچنے کا راستہ کون سا سوچا ہے؟ یہاں سے ایک قدیم راستہ پہاڑوں کے درمیانی کٹاؤ سے ہوتا ہوا منگراٹ جاتا ہے۔ یہ راستہ تنگ بھی ہے اور یہاں خطرات بھی زیادہ ہیں، میرا مطلب کھائیوں میں گرنے کے خطروں سے ہے، اس لیے اس راستے کو طویل عرصہ ہوا ترک کر دیا گیا ہے۔ اب اس راستے پر صرف ایڈونچر پسند سیاح ہی سفر کرتے ہیں، اور وہ بھی خصوصی ڈرائیور کی خدمات حاصل کر کے، لیکن یہ راستہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اس لیے میں نے یہاں کی ایک کمپنی کو نقد رقم دے کر پہاڑوں پر چلنے والی خصوصی جیپ حاصل کر لی ہے، اور اس جیپ کا راستہ خصوصی نقشہ بھی بھاری رقم دے کر حاصل کر لیا ہے۔ چنانچہ اب ہم کل صبح سویرے اس خطرناک سفر کا آغاز کریں گے اور پھر آسانی سے یہ ایڈونچر پورا کر لیں گے۔ ویل ڈن، تم نے اس بار واقعی کام دکھایا ہے، موجودہ پوزیشن میں اس سے بہتر حل اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور ہم نے اچھا کیا جو الگ رہ کر اپنے طور پر اس مشن پر کام کرنے سے باز آ گئے۔ ریئلی ویل ڈن، جولیا نے بڑے تحسین آمیز لہجے میں کہا، لیکن میرے خیال میں اس سے بھی بہتر ایک اور حل بھی موجود تھا، مگر وہ کیا؟ اس کے لیے یہاں سے پاکیشہ تنویر کا کال کرنا پڑے گا، اور اگر تنویر اجازت دے تو میں یہ بہتر حل بتا سکتا ہوں۔ تنویر کی اجازت کی کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں؟ ضرورت ہے تو کہہ رہا ہوں۔ اچھا یہ بات ہے، تو میں کرتی ہوں تنویر کو کال، اس سے بات کر لو اور لے لو اس سے اجازت۔
بے حد شکریہ، بڑے لوگوں میں واقعی بڑا دل ہوتا ہے۔ بہرحال اس سے بہتر حل یہ تھا کہ صفدر تو موجود نہیں ہے، اس کی جگہ تنویر سے پوچھ کر میں صدیقی کو خطبہ نکاح یاد کرا دیتا، تو اس خوبصورت شہر میں ہم اطمینان سے رہتے۔ عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، تنویر یہاں ہوتا تو پھر تمہاری بات سن کر وہ یہیں تمہارا مدفن بنا دیتا۔ جولیا نے انتہائی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور جولیا کی اس جھلاہٹ پر سب ہی بے اختیار ہنس پڑے۔ مطلب تمہیں یہ حل منظور نہیں ہے؟ عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا، نہیں، فضول باتیں چھوڑ کر مشن کی طرف دھیان دو، بلا وجہ وقت ضائع مت کرو۔ جولیا نے منہ بنا کر کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے، جو لوگ شادی کرتے ہیں اور ہنسی خوشی لائف گزارتے ہیں وہ وقت ضائع کرتے ہیں؟ جنہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں، تمہاری طرح بکواس کر کے دوسروں کے جذبات سے نہیں کھیلتے، سمجھے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا تو عمران اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا، جبکہ باقی سب دبی دبی ہنسی ہنس کر رہ گئے۔ مرجینا کے کہنے پر جاگوڈا نے ایک کوٹھی میں اپنا اور اپنے گروپ کا علیحدہ ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ جاگوڈا کا گروپ اس سمیت 4 افراد پر مشتمل تھا، جس میں راسکر، جیگر اور جوڈی اس کے ساتھی تھے۔ جاگوڈا اور اس کے گروپ کے تمام افراد تقریباً ہم عمر ہی تھے، البتہ جوڈی ان تینوں سے 2-3 سال بڑا تھا اور وہ انتہائی طاقتور اور دیو قامت سیاہ فام تھا۔ جاگوڈا اور اس کے گروپ کے افراد خاص تربیت یافتہ تھے اور انہوں نے اپنے گروپ کے تحت بے حد کارنامے سر انجام دیے تھے۔ جوڈی جاگوڈا کا نمبر 2 تھا۔ جاگوڈا چونکہ اپنے کرمنل گروپ سے ہٹ کر خاص طور پر ہارڈ ماسٹرز اور مرجینا کے لیے کام کر رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے اس گروپ کو مرجینا کے کہنے پر سپر گروپ کا نام دیا تھا۔ اس وقت وہ چاروں اپنے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ جوڈی، تم نے فیکٹری سے واپس آنے کا فیصلہ درست نہیں کیا؟ اچانک جیگر نے کہا۔ نہیں، وہ فیصلہ درست تھا، اس لیے کہ جب پاکیشائی ایجنٹ وہاں پہنچ ہی نہیں پاتے تو ہم وہاں خواہ مخواہ بیکار پڑے رہتے، اور پھر سب سے اہم بات، جاگوڈا ہارڈ ماسٹر کی ٹاپ برج مادام مرجینا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس لیے مادام مرجینا کی ہدایات پر عمل کرنا اس کا اور ہمارا جاگوڈا کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ظاہر ہے جوڈی نے بھی وہی کرنا ہے جو اسے جاگوڈا کہے گا۔ راسکر نے جوڈی کی حمایت کرتے ہوئے کہا، مجھے مادام نے واپسی کا حکم دیا تھا، اس لیے مجبوری تھی، اور تمہیں معلوم ہے کہ مرجینا کبھی غلط حکم نہیں دیتی۔ جاگوڈا نے منہ بناتے ہوئے کہا، ان سب باتوں کو چھوڑو باس، اور یہ سوچو کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہی کام جو ہم کر رہے ہیں، مشکوک افراد کی تلاش، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، جاگوڈا کی جیکٹ کی جیب سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دی، تو وہ سب بے اختیار چونک پڑے۔ سب جانتے تھے کہ یہ سیٹی جدید ٹرانسمیٹر کی ہے۔ جاگوڈا نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹے سائز کا جدید ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کی اسکرین پر موجود فریکوینسی کو چیک کرنے لگا۔ الفریڈ کی کال ہے، جاگوڈا نے بڑبڑانے کے سے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے، جیسے اسے الفریڈ کے کال کے آنے کی توقع ہی نہیں تھی۔ اس کے ساتھی بھی الفریڈ کا نام سن کر چونک پڑے تھے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ الفریڈ گروپ ممبر تھا، لیکن وہ تو مادام مرجینا کے تحت تھا۔ جاگوڈا نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، الفریڈ کالنگ یو، اوور۔ یس، جاگوڈا ریسیونگ یو، اوور۔ باس، میں جیسیکا سے بول رہا ہوں۔ میں نے مادام مرجینا کے بجائے آپ کو اس لیے کال کیا ہے کہ آپ فیکٹری والی پہاڑیوں میں موجود ہیں۔ مجھے مادام مرجینا نے خصوصی طور پر جیسیکا بھجوایا تھا، کیونکہ مادام مرجینا کو اطلاع ملی تھی کہ پاکیشائی ایجنٹ جیسیکا پہنچ رہے ہیں، وہاں سے کارزا کے راستے منگراٹ پہنچیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں وہاں انہیں ٹریس کر کے ان کی صرف نگرانی کروں، اور پھر جس طرف وہ روانہ ہوں میں انہیں اطلاع دوں۔ چنانچہ میں یہاں پہنچا اور پھر میں نے انہیں ٹریس کر لیا۔ وہ کراب سے یہاں پہنچے تھے، ایک عورت اور 4 مردوں پر مشتمل یہ عورت ایکریمین میک اپ میں ہے۔ وہ یہاں کے معروف ہوٹل ٹاڈا میں موجود ہیں۔ یہاں 10 بڑے ہوٹل ہیں جہاں یہ لوگ ٹھہر سکتے تھے، اس لیے میں نے ان سب ہوٹلوں میں ایک ایک ویٹر کو بھاری رقم دے کر انہیں ان پاکیشائی ایجنٹوں کو ٹریس کرنے کے کام پر لگا دیا ہے۔ پھر ٹاڈا ہوٹل میں موجود ویٹر نے مجھے کال کر کے اطلاع دی کہ یہاں 5 ایکریمیوں کا ایک گروپ آیا ہوا ہے، جن میں ایک عورت اور 4 مرد شامل ہیں۔ ایک مرد تو یہاں پہنچنے کے بعد واپس چلا گیا اور پھر اس کی واپسی کئی گھنٹوں بعد ہوئی۔ اسی ویٹر نے بتایا کہ ٹاٹا ہوٹل میں ایک ویٹر ایسا ہے جو ایشیائی ملکوں میں رہ چکا ہے۔ ویٹر نے جب اسے وہ الفاظ بتائے جو اس نے ان کے ایکریمینز کو ہاٹ کافی سرو کرتے ہوئے سن کر یاد کر لیے تھے، تو اس نے بتایا کہ یہ ایشیائی زبان کے الفاظ ہیں۔ ویٹر کی اس اطلاع پر میں نے خود انہیں چیک کیا، وہ واقعی اپنے قد و قامت اور انداز سے پاکیشائی ایجنٹ ہی لگ رہے تھے۔ میں نے مزید چیکنگ کے لیے خصوصی طور پر ایک جدید ڈیوائس اس میٹر کی مدد سے ان کے کمرے میں پہنچا دی،
اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو ٹیپ کر لی، اور پھر میں نے وہ گفتگو اس ویٹر کو سنوائی جو ایشیا میں رہ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ گفتگو پاکیشیائی زبان میں کی جا رہی ہے، اور چونکہ پاکیشیا میں ہی کسی ہوٹل میں کافی عرصہ گزار چکا تھا، اس لیے اس نے خاصی معقول معاوضے پر اس ٹیپ کا ہماری زبان میں ترجمہ کر دیا۔ اس ترجمے سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ ایک جیپ کے ذریعے جیسیکا سے منگراٹ جانے والی متروک پہاڑی راستے، جسے کٹنگ وے کہا جاتا ہے، سے سفر کرنے والے ہیں۔ میں نے انتظار کیا تاکہ حتمی طور پر یہ معلوم ہو سکے۔ ان لوگوں نے صبح ہوتے ہی ہوٹل چھوڑ دیا اور پھر ایک بڑی پہاڑی جیپ میں سوار ہو کر وہ روانہ ہو گئے۔ میں نے ان کی نگرانی کی، وہ واقعی میرے سامنے کٹنگ وے کی حدود میں، جسے انتہائی خطرناک راستہ سمجھا جاتا ہے، داخل ہو گئے۔ چونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے گروپ کے ساتھ اس وے کے آخر میں موجود ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کال کیا ہے تاکہ آپ کو الرٹ کر سکوں۔ یہ لوگ 10 سے 12 گھنٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد، بشرطیہ کے درمیان میں کسی کھائی میں نہ گر گئے، تو آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اوور۔ الفریڈ نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ جیپ کے نمبر اور میک اپ وغیرہ کی کیا تفصیل ہے، اور ان کے اہلیوں کی بھی تفصیل بتا دو، جاگوڈا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو دوسری طرف سے الفریڈ نے اس کی مطلوبہ تفصیل بتا دی۔ اب سنو الفریڈ، مادام مرجینا سے میں خود بات کر لوں گا، تمہیں اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے یہ معلومات مجھے دی ہیں۔ اوور۔ جاگوڈا نے بڑے سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، اوور۔ اور سنو، جب تک میں نہ کہوں یہ اطلاع تمہیں مادام مرجینا کو بھی نہیں دینی۔ میں اپنے طور پر اسے سب کچھ بتا دوں گا، اوکے؟ اوور اینڈ آل۔ جاگوڈا نے اسی انداز میں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں رکھ دیا۔ ویل ڈن، ہمارے لیے بہترین اور زبردست موقع ہے کہ ان لوگوں کے خاتمے کا۔ چلو اٹھو، ہم نے فوری طور پر اس راستے پر پکٹنگ کرنی ہے اور انہیں ہلاک کرنا ہے۔ جاگوڈا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، مادام مرجینا کو اطلاع دینی ضروری ہے، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ ارے اس کی کیا ضرورت ہے، جب ہم مشن مکمل کر لیں گے تو اسے اطلاع بھی دے دیں گے، جاگوڈا نے جواب دیا۔ سوری باس جاگوڈا، اگرچہ مجھے تمہارے سامنے بولنے کا حق تو نہیں ہے، لیکن تم نے ہی کہا تھا کہ ہم یہ مشن مادام مرجینا کی منشا کے مطابق پورا کریں گے، اس لیے میرے خیال میں جیگر درست کہہ رہا ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات کہ تمہارے اس اقدام پر مادام مرجینا خوش ہو جائے گی کہ تم اس سے الگ کچھ نہیں کر رہے۔ فوسٹر اب زندہ نہیں ہے، اس کی بجائے اگر تم مادام مرجینا کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اس سے اچھا موقع پھر تمہیں نہیں ملے گا، جورڈی نے بھی جیگر کی تائید کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے بھی تائید کر دی۔ تو جاگوڈا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اچھا، اگر تم تینوں یہی مناسب سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، میں مرجینا کو بتا دیتا ہوں، جاگوڈا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، مرفی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ہیڈ کوارٹر انچارج مرفی کی آواز سنائی دی۔ جاگوڈا بول رہا ہوں، مرجینا سے میری بات کراؤ۔ یس باس، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، مرجینا بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد مرجینا کی آواز سنائی دی۔ جاگوڈا بول رہا ہوں، مرجینا، ایک اہم اطلاع تمہارے نوٹس میں لانی ہے۔ اوہ، کیا اطلاع ہے، کھل کر بتاؤ، مرجینا نے کہا۔ تو جاگوڈا نے الفریڈ کی بتائی ہوئی پوری تفصیل بتا دی۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ ان کی لاشیں لے کر تمہارے پاس آؤں، مگر میرے گروپ نے ضد کی کہ تم سے اجازت لینی ضروری ہے، اس لیے کال کر رہا ہوں، جاگوڈا نے قدرے لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا۔ تو اس کے ساتھی بے اختیار مسکرانے لگے۔ اوہ نہیں جاگوڈا، مجھے تم پر بھروسہ ہے، اسی لیے تو میں نے اس مشن میں تمہیں اپنے ساتھ شامل کیا ہے، اور یہ ضروری نہیں تھا کہ تم مجھے اس کے بارے میں بتاتے، البتہ تم نے انہیں ہلاک کر دینا تھا، اور وہ بھی اسی طرح کے میزائل سے ان کی جیپ ہی اڑا دیتے، اس طرح ان کی لاشوں کی شناخت ہی نہ رہتی۔ ظاہر ہے میں نے ایسا ہی کرنا تھا، مقصد تو انہیں ہلاک کرنا تھا، جاگوڈا نے کہا۔ تمہیں اب یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ جس قدر ہوشیار اور شاطر ہیں۔ اگر میں الفریڈ کو جیسیکا نہ بھجواتی اور وہاں سے یہ رپورٹ نہ آتی تو ہم کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ یہ لوگ عام راستوں کو چھوڑ کر اس قدیم، خطرناک اور متروک کٹنگ وے سے منگراٹ کی طرف آئیں گے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس قدر ہوشیار ہیں کہ یہ ہمیں ڈوج دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ چند افراد اس راستے سے بھجوا کر خود دوسرے راستے سے آ جائیں اور ہم انہیں ہلاک کر کے مطمئن ہو جائیں، اور وہ دوسرے راستے سے آ کر اپنا مشن مکمل کر لیں۔ اور آخری بات یہ کہ ہمیں بہرحال اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے اصل ایجنٹوں کا ہی خاتمہ کیا ہے۔ تو تم کیا چاہتی ہو، کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال تم انہیں ہلاک مت کرو، بلکہ انہیں بے ہوش کر کے اسپیشل پوائنٹ پر لے آؤ۔ یہاں ان کا میک اپ واش ہوگا، اور پھر انہیں ہلاک کر کے ان کی لاشیں ہارڈ ماسٹر کو بھجوا کر ہم فارغ ہو جائیں گے۔
مرجینہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، پہلے تو تم خود ہی کہتی تھی کہ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، اس لیے انہیں ایک لمحے کا بھی موقع نہیں دینا چاہیے۔ اب خود ہی انہیں موقع دینا چاہتی ہو؟ میں اب بھی انہیں موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ انہیں ہوش میں لایا جائے، میرا مطلب تھا کہ انہیں بے ہوشی کے دوران ہی ہلاک کر دیا جائے گا، لیکن ان کی شناخت ضروری ہے، ورنہ اس بات کا چیف کو یقین کیسے آئے گا کہ ہم نے اصل افراد کو ہی ٹارگٹ کیا ہے؟ مرجینہ نے کہا، لیکن اگر ہم شناخت کے چکروں میں پڑ گئے تو اس میں کافی وقت لگ سکتا ہے، اور اس دوران وہ ہوش میں آ جائیں گے، اور اگر وہ ہوش میں آ گیا تو پھر وہ کسی بھی وقت پانسا پلٹ دیں گے، جس کا شاید ہمیں پتہ بھی نہ چل سکے۔ تم فکر نہ کرو جاگوڈا، مجھے اس بات کا احساس ہے، اسی لیے میں نے اس کا بندوبست بھی کر لیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ جیسے ہی اسپیشل پوائنٹ پر پہنچیں گے، انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیے جائیں گے، اور پھر ان کی اس طویل بے ہوشی کے دوران ہی شناخت کے تمام مراحل طے کر کے انہیں بے ہوشی کے دوران ہی ہلاک کر دیا جائے گا۔ جب انہیں ہوش ہی نہیں آئے گا تو پھر سوچو کہ ایسی صورت میں کیا رسک باقی رہ جاتا ہے؟ مرجینہ نے کہا، اوہ، یہ اچھا طریقہ ہے۔ واقعی جب تک انہیں ہوش نہیں آئے گا ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ہاں، تو اب کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم ان کے خلاف کام کریں؟ جاگوڈا نے کہا، ہاں، تم ایسا کر سکتے ہو، ہم دوسری طرف کا خیال رکھیں گے، لیکن ایک بات کا خیال تم نے بھی رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم یا تمہارا کوئی ساتھی ان کے ہاتھ لگ جائیں اور اس کے ذریعے وہ ہمارے سیٹ اپ سے واقف ہو جائیں۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ میرا گروپ بہترین کارکردگی کا حامل ہے، اس کے باوجود تم یہ بات کر رہی ہو، مرجینہ نے کہا۔ میں جانتی ہوں، اسی لیے تو تمہیں اجازت دے رہی ہوں۔ اس کے باوجود تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے محتاط رہنا ہے، بے حد محتاط، تاکہ معمولی سی گڑبڑ بھی نہ ہو، مرجینہ نے کہا۔ اوکے، اب میں ان کو بے ہوشی کے عالم میں اسپیشل پوائنٹ پر پہنچا کر تمہیں کال کروں گا، گڈ بائے، جاگوڈا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چلو دوستو، اب عملی کام کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور ہم نے مادام مرجینہ کو ہر صورت میں کامیاب ہو کر دکھانا ہے، جاگوڈا نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، تو اس کے ساتھی بھی سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے چہروں پر جوش کے تاثرات نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔